حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے دید اور قائد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ جناب صدر، آج ہم اس دید اور کی سالگرہ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو کسی قوم کی زندگی میں صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور اس دید اور نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ابھارا اور اقوام عالم کے سامنے ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا۔ جناب صدر، 1857 کی جنگ آزادی نے مسلمان قوم کی کمر توڑ دی تھی۔ شکست خوردہ قوم کا اعتماد بھی زمین بوس ہو چکا تھا، اور قوم جو کبھی حکمران تھی اب غلامی کے گہرے گڈھے میں گر گئی تھی۔ علمی اور اقتصادی ابتری نے اس کی عزت گٹا دی تھی، ان میں جذبہ حریت مر چکا تھا، ایمانی قوت ضعیف ہو چکی تھی، قوم انتشار اور افراتفری کا شکار تھی، عمراء انگریزوں کے زیر اثر تھے اور مغربی تہذیب نے ان کی آنکھوں کو ہیرا کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں تھی، ہندو ہر میدان میں آگے نکل چکے تھے اور ہر شعبے میں اپنی داغ بٹا چکے تھے۔ مسلمانوں کی زبحالی نے ان کے لیے ترقی کی راہیں مسدود کر لی تھی۔ جناب صدر، ایسے میں ایک مردیان شاہین بن کر سیاسی افق پر چا گیا۔ جب طائرانہ نگاہ ڈالی تو نیچے کئی مردار ہور زاغ اور گرگس کی صورت میں مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ان کی تیز نگاہی اور بلند فطرتی نے ہندوؤں کی مکارانہ چالوں کو بہت جلدی بھانپ لیا کہ یہ سب رام راج اور چٹیا راج کے لیے تانے بانے بن رہے ہیں۔ منافقت کی اس بازار میں جہاں مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، بے بسی اور لاچاری عروج پر تھی، قومی تشخص داؤ پر لگ چکا تھا۔ ایسے میں ایسی آواز سیاسی فضا میں ابھری جس نے ہندوؤں کو حواس باختہ کر دیا۔ یہ آواز محمد علی جناح کی تھی۔ آپ نے ببانگ زحل کہا کہ ہندوستان میں 9 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایسی قوم آباد ہے جو کسی صورت بھی ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا قبل و کعبہ، اس کا رسول ہادی، اس کی تہذیب و تمدن، معاشرت و ثقافت اور اس کا نسب العین ہندوؤں سے بالکل جدا ہے۔ اس لیے دونوں کی راہیں بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک کی راہ کعبے کی طرف جاتی ہے تو دوسری کی تیرتھ کو۔ اب الگ الگ رستوں کی راہی ایک دوسری کی ہمراہی میں کیسے چل سکتے ہیں؟ لہذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین درکار ہے جہاں وہ اپنے دین و ایمان کو پروان چڑھا سکے۔ جناب صدر، قائد اعظم کی گونجدار آواز نے ہندوؤں کا سارا نشہ حرم کر دیا۔ ان کے منصوبے خاک میں مل گئے جب قائد اعظم نے نعرہ بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو خیبر سے مہران تک لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں اپنی زندگی کا مقصد نظر آیا اور اپنی منزل مراد پانے کے لیے وہ قائد اعظم کے قافلے میں جوق در جوق شامل ہونے لگے اور ایک ایسا دریا تشکیل دیا جس کی تند و تیز لہریں انگریزوں کی ساری عیاریاں اور ہندو کی ساری مکاریاں نکل گئی۔ شکست کا گئی مکاری ہنود فرنگ، شکست کا گئی مکاری ہنود فرنگ، زمانہ یاد رکھے گا فراست اس کی۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور آندھی بن کر ہندوؤں کے ارمانوں کو خط و خاشات کی مانند اڑا لے گئی۔ قائد اعظم کا قافلہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتا رہا اور 7 سال کی قلیل عرصے میں ہندوؤں اور انگریزوں کی سینوں پر مونگ ڈلتے ہوئے وہ خطہ جہاں لا الہ الا اللہ کے مستانہ نعرے گونجتے ہیں حاصل کر لیا۔ اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا: ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت الحیض موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ شکریہ۔